ایک ایسی نعمت رب العالمین نے اس مہینے میں ہمیں دی کہ چھوٹے بڑے کو سلام کریں تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر بڑا چھوٹے کے احترام کو سامنے رکھے اور احترام کروائے اور بڑا خود سلام کرے تو یہ بڑی بات ہے۔ ہم سب اپنے چھوٹے کو بھی سلام کریں تو ہم اپنے چھوٹے کی کوئی بڑائی کا اظہار نہیں کر پاتے، چھوٹا چھوٹا ہی رہتا ہے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، بڑا بڑا ہی رہتا ہے۔ مگر ایک ایسی ذات، ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک میں دی، جس ذات گرامی کو صرف بندے ہی سلام نہیں کرتے، بندوں کا خالق بھی سلام کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللهم صل على سيدنا نبينا وعلى صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، اور پھر سلام بھی کیسا ہے؟ یہ نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمت دیا ہے، قدر کرنا، ورنہ بندوں کا تو حال یہ ہے کہ نعمت کی قدر بھی نہیں کی بندوں نے اور خالق نعمت کی قدر بھی نہیں کی بندوں نے۔ میں عبید اللہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا جیسا حق ہے بندوں نے اللہ کی اس حق کی قدر ہی نہیں جانی۔ اس لیے ہمیں قدردانی کی نعمتوں سے جب نوازا گیا ہے تو جتنا ہو سکے جس نے جیسے جیسے احسان کیا ہے ہمیں اس کے احسان کا شکریہ کی منزل میں اسی طرح سے جواب دینا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، نعمت ہے۔ حق ہے حق ہے۔ اب ذرا سا ہم اور آگے بڑھیں اور جستا جستا بات کو سمجھیں۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور کائنات کی سب سے بڑی ذلت کیا ہے؟ یہ دو چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں۔ انسان ذلت نہیں چاہتا، عزت چاہتا ہے۔ انسان حرمہ نصیبی نہیں چاہتا، نکبت نہیں چاہتا، انسان نعمت چاہتا ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی ذلت کیا ہے انسان کے لیے اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے انسان کے لیے؟ دو جملوں میں عرض کروں، کائنات کی سب سے بڑی ذلت انسان کے لیے ہے غلامی، بے شک، اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے ہے آزادی۔ حق ہے۔ غلامی سے بڑی ذلت نہیں اور آزادی سے بڑی نعمت نہیں۔ جن لوگوں کے دستور میں یہ بات تھی کہ ہمیں غلام بنا کے رکھنا ہی ہے لوگوں کو، انہوں نے اپنے دستور کا امپلیمنٹیشن کیا اور 150 سال تک ہندوستانی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں کس کر کہتے رہے کہ تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے، ابھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ 150 سال تک تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں باندھ کر رکھا۔ تو جو لوگ غلامی کا دور دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی آزادیوں پہ کہاں کہاں قدغن لگا، کہاں کہاں پابندی لگی۔ مگر جو لوگ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ غلامی کیا ہے اور آزادی کیا ہے، وہ آزادی کی نعمت کو بھی محسوس کرتے ہیں اور غلامی کی ذلت کے کرب کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ 15 اگست 1947 کو ہمارے ملک ذلت سے نکل کر عزت اور عظمت کی منزل میں آیا، مگر یہ آزادی کی نعمت آسانی سے نہیں ملی تھی۔ ہزاروں سر فٹ بال کی طرح اچھالے تھے انگریزوں نے، تب یہ آزادی کی نعمت ملی تھی۔ لاکھوں ماں اور بہنوں کی مانگ کا سندور کھرچا گیا تھا، تب یہ آزادی کی نعمت ملی تھی۔ بے شک۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیمی کے داغ دیے گئے تھے انگریزوں کی طرف سے، تب یہ آزادی آپ کو ملی تھی۔ نوجوانوں کے سینے میں خنجر اتارا تھا انہوں نے، تب یہ آزادی آپ کو ملی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آزادی بچوں نے یتیم بن کے آپ کو دیا، بوڑھوں نے اپنے سر کو فٹ بال کی طرح اچھلوا کر کے آپ کو دیا۔ آزادی 1857 سے لے کر 1947 تک ایسی آزادی کی نعمت کے لیے آپ لڑتے رہے، اور وہ وقت آیا کہ جب ہندوستان آزاد ہو گیا، اور آزادی کے ساتھ آپ کا ایک سمویدھان بھی آیا۔
آزادی کے ساتھ آپ کی ایک کتاب دستور بھی آئی اور اسی دستور کی روشنی میں ہر ہندوستانی کو یہ حق حاصل ہوا کہ اپنے اپنے دھرم اور کرم کی بنیاد پر وہ آزاد ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے وہ آزاد ہے۔ اب کوئی غلامی کے شکنجے میں کسی ہندوستانی کو کشمیر سے لے کر وادی کنیا کماری تک نہیں دھنسا سکتا۔ ہر آدمی اپنے مذہب کے لیے آزاد ہے۔ ہندوستان کی زمین سب کی ہے، جو زمین پر اپنے مذہب کا اظہار کرنا چاہے وہ اپنے مذہب کا اظہار کر سکتا ہے، جو زمین پر اپنے عمل کا اظہار کرنا چاہے وہ اپنے عمل کا اظہار کر سکتا ہے۔ گویا پازیٹیو عمل کے لیے ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان کی دھرتی آزاد ہے، مگر آج جب اس آزاد دھرتی پر ہم اپنی اس نعمت کو کھوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس نعمت پر قدغن اور پابندی لگتی جا رہی ہے، تو ایک مرتبہ پھر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ 47 میں تو ہم آزاد ہو گئے تھے، کیا آج ہماری آزادی کو غلامی کے شکنجوں میں کسا تو نہیں جا رہا ہے؟ کیا ہماری آزادی کے خلاف قانون تو نہیں بنائے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری آزادی کی بنیاد پر ہمیں جینے کے حق سے محروم تو نہیں کیا جا رہا ہے؟ بھارت کی دھرتی پر جہاں بھی جو بھی قوم ہے بستی ہوئی، کوئی بھی مذہب رکھتی ہو، کوئی بھی ذات ہو، برادری ہو، اسے ہندوستان کے چپے چپے پر اپنی آزادی منانے کا حق حاصل ہے۔ وہ عبادت کی آزادی میں بھی بھارت کی دھرتی کا استعمال کرے گی، وہ اعمال کی بنیاد پہ بھی بھارت کی دھرتی کا استعمال کرے گی، وہ تجارت کی بنیاد پر بھی بھارت کی دھرتی کا استعمال کرے گی، وہ وزارت کی بنیاد پر بھی بھارت کی دھرتی کا استعمال کرے گی، وہ صنعت کے فروغ کے لیے بھارت کی دھرتی کا استعمال کرے گی۔ مگر جب ایک قانون ایسا آتا ہے کہ زمین پر، سرکاری ملکیت پر اور بھارت کی دھرتی پر، عوام الناس کی شاہ راہ پر کسی کو عبادت نہیں کرنے دیا جائے گا، اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو جیل کے سلاخوں میں اسے ڈال دیا جائے گا، اگر آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھتے ہیں تو جیل کے سلاخوں میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، بس اسٹاپ پہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو جیل کے سلاخوں میں آپ کو ڈال دیا جائے گا۔ آج جب اس طرح کا قانون بن کر کے سامنے آتا ہے تو عبید اللہ اعظمی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ سفید انگریز تو چلے گئے مگر اپنی کالی اولادوں کو پیدا کر کے گئے ہیں، جو کام وہ کر رہے تھے وہی کام ہماری آزادی آج یہ کالی اولادیں کر رہی ہیں۔ ورنہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نمازیں پڑھنے پہ پابندی، روڈ پہ نماز پڑھا تو جیل جائیں گے، روڈ پہ نماز پڑھا تو آپ کے اوپر مقدمہ چلے گا، اسی روڈ پر تم جلوس نکالتے ہو تو تم پہ کوئی مقدمہ نہیں چلتا، اسی روڈ پہ 10 دن تم ناچتے ہو تو تم پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ کسی کے لیے آزادی ہے اور کسی کے لیے غلامی کا تمغہ دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، جب تمہارے باپ سے ہم نہیں ڈرے تھے تو تمہارے باپ سے بھی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری آزادی کو چھیننے والا کوئی ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ایک دیش ایک قانون، تو کیا ایک دیش میں ایک قانون چل رہا ہے؟ ایک دیش میں ایک قوم کو ستایا جا رہا ہے اور دوسری قوم کو گنڈائی کرنے کے لیے کھلا چھوڑا جا رہا ہے اور ڈروایا جا رہا ہے کہ سچ بولو گے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالیں گے۔ ڈالو جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ یہی کام تو یزید نے بھی کیا تھا، مگر زین العابدین نے بیڑیاں سمجھ کر کے یزید کی پہنی تھی کہ اگر قائد کے ہاتھ میں بیڑیاں ہوں گی تو عوام کے ہاتھوں سے بیڑیاں ٹوٹیں گی بھی۔ قائد اگر قربانی دے گا تو عوام کی آزادی پہ غلامی کے منحوس صاحب کبھی نہیں پڑ سکتے۔ ہم غلامی نہیں قبول کر سکتے۔ کسے خبر تھی بہار آتے ہی پھول رنگی کفن بنے، قدم قدم پر روش روش پر چمن نگارو رسن بنے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک چہرہ دکھلا رہا ہوں کہ غلامی میں دنیا کی قوموں کو نفسیاتی طور پر کیسے کسا جاتا ہے۔ ہندوستان آزاد ہے، ہم آزاد ہیں، پرچار و پرسار کی آزادی ہے، تبلیغ کی آزادی ہے، عبادت کی آزادی ہے۔ کیا کہ کوئی باہر کی زمین ہے جس پر ہم سجدہ نہیں کر سکتے؟ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے گا، آج یہ جو سجدوں کی نعمت ہم سے چھینی جا رہی ہے، معاملہ ایک طرفہ نہیں ہے دوستو۔ جب بندہ طلب ہدایت کے لیے تیار نہیں ہوتا تو رب العالمین کو بھی نہیں پڑی ہے کہ اس کو زبردستی ہدایت کی راہ پہ ڈال دے۔ تو
ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس مہینے میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تھا، تو وہ میلاد اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ان کے میلاد کے جلوس میں آپ ڈی جے بجائیں، وہ میلاد اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ان کے میلاد کے جلوس میں آپ ناچیں، وہ میلاد اس لیے نہیں ہوا تھا کہ صرف زبان سے نعرہ رسالت لگائیں اور دل میں رسالت کی عظمت کا کوئی بھرم آپ کے اندر نہ ہو۔ زبان اگر نعرہ لگا رہی ہے رسالت کا تو 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر کے بتانا ہوگا کہ یہ زبان جو ہے جو سچ بول رہی ہے، اور اگر 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے تو عمل بتائے گا کہ نہیں یہ دھوکہ دے رہا ہے، پوری قوم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے نبی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ حق ہے، حق ہے۔ مصطفیٰ کا میلاد ہوا تھا مسجدوں کے قیام کے لیے، مصطفیٰ کا میلاد ہوا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، مصطفیٰ کا میلاد ہوا تھا رب ذوالجلال کی عظمت کے سامنے اپنی بندگی کا سر جھکانے کے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، سب سے بڑا احسان قرار دیا۔ اے زمین و آسمان کے مالک، کائنات پیدا کر کے تو نے اپنے بندوں پہ احسان نہیں جتایا، مگر جب اپنے محبوب کو تو نے بھیجا تو چوتھے پارے میں تو بول رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اے لوگوں تم پر میں نے احسان کیا کہ اب میں اپنا مصطفیٰ تمہارے اندر بھیجا۔ تو مصطفیٰ کا میلاد کس لیے ہوا دوست؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آئے ہیں قانون الہی کا اجرا کرنے کے لیے، وہ آئے ہیں نظام شریعت کو بتلانے کے لیے، وہ آئے ہیں رشد و ہدایت کی ڈگر پر انسانیت کو لگانے کے لیے، وہ آئے ہیں کفر کی جگہ اسلام قائم کرنے کے لیے، وہ آئے ہیں شرک کی جگہ ایمان قائم کرنے کے لیے، وہ آئے ہیں بدعت کی جگہ سنت کا چراغ جلانے کے لیے۔ تو اب ان کے ماننے والوں کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ کفر کی جگہ وہ اسلام کو قائم کر کے دکھلائیں، شرک کی جگہ وہ ایمان کا مضبوط شامیانہ تن کر کے دکھلائیں، اور بدعت و خرافات کو مٹا کر ہر عمل سے سنتوں کے چراغ جلا کے کہیں یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، یا حبیب سلام علیہ، صلوات اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال بات دور تک گئی، ذلت نام ہے غلامی اور عزت نام ہے آزادی کا۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے عزت اور ذلت کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کی تاریخ عزت اور ذلت کے ساتھ تسلسل سے جڑی ہوئی۔ تو ملک آزاد ہو گیا 15 اگست، اب جب نعمت ملی، عزت ملی، تو جن لوگوں کے ذریعے ملی کیا ان کا شکریہ نہیں ادا کیا جائے گا؟ جس دن ملی کیا اس دن کی عظمت کا اظہار نہیں کیا جائے گا؟ جب ملی تو کیا خوشیوں کا پرچم نہیں لہرایا جائے گا؟ یہ تو موٹی موٹی بات ہے۔ انسان، ارے بھائی آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ برتھ ڈے مناتے ہو، ایک گھر میں ایک وارث پیدا ہوا تو اس کا برتھ ڈے اور اس کا میلاد آپ نے منایا، نہ کفر سامنے آیا، نہ شرک سامنے آیا، نہ بدعت سامنے آئی، اور جس کے برتھ کی بنیاد پر کائنات عالم کو برتھ کا موقع ملا، جب اس کا برتھ ڈے منایا جائے تو پیشانی شکن آلود کیوں ہو جاتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں موٹی موٹی باتیں آپ سے عرض کر کے جانا چاہتا ہوں۔ 15 اگست ہندوستان کی آزادی کا دن، اور اس دن ہمیں ایک کتاب بھی ملی، ملک کا ایک دستور ملا، اور یہ ہندوستانیوں کے لیے طے ہوا کہ یہ جو دستور ہے اسی دستور کی روشنی میں ہندوستان کو چلانا ہے، اور اسی دستور کی روشنی میں ہندوستانیوں کو چلنا ہے، جس کو آپ ہندی زبان میں بھارت کا سمویدھان کہتے ہیں۔ ملک آزاد ہوا 15 اگست 47 کو، مگر بھارت کا آئین، بھارت کا دستور، بھارت کا سمویدھان، بھارت کا کانسٹیٹیوشن 15 اگست 1947 کو نہیں ملا۔ بڑا چنتن منتھن ہوا اس پر کہ ہندوستان میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں اور جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں،
किसी की आजादी पर गुलामी का कोई पहरा न बिठा ले, इसलिए इतना चिंतन मंथन करके दस्तूर हिंद बनाओ कि किसी को कोई शिकवा ना हो और हर हिंदुस्तानी ये समझे कि हम अपने मजहब की बुनियाद पर आजाद हैं, अपने अमल की बुनियाद पे आजाद हैं, अपने खान पान की बुनियाद पे आजाद हैं, और किसी को कोई हक न मिले कि किसी के खान पान पे वो पाबंदी लगाए, किसी की नमाज पे वो पाबंदी लगाए, किसी की इबादत पे वो पाबंदी लगाए, किसी की दाढ़ी पे वो पाबंदी लगाए, किसी के बीफ पे वो पाबंदी लगाए। किसी को इस मुल्क का दस्तूर इजाजत नहीं देता। बेशक बेशक। तो दस्तूर ने तो अपना काम किया, मगर दस्तूर ताकतवर कब बनता है? और ये दस्तूर कब मिला हमें? ये दस्तूर हमें मिला 26 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट के सभापटल पे ये दस्तूर रख दिया गया। हिंदुस्तानियों, ये है वो किताब जिसके आईने में तुम्हें हिंदुस्तानी बनकर रहना है। आप सब जानते हैं इस बात को। तो 15 अगस्त को तो हिंदुस्तान आजाद हुआ, हम आजादी की खुशी मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? और हमारी आजादी पर अगर कोई शब खून मारेगा तो उस जालिम का हाथ पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी उससे है जो हिंदुस्तान के दस्तूर को मनमानी करके तोड़ते हुए हिंदुस्तानियों की आजादी पे शब खून मारता है। मगर ये सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी है दोस्तों। मैंने मुल्क की पार्लियामेंट में 31 मार्च 1990 को जब इस मुल्क के दस्तूर से वफादारी का उर्दू जुबान में अल्लाह के नाम से हलफ उठाया था, तो मैंने अपनी पहली मेडन स्पीच में यही बातें रखी थी जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है। मैंने इन्हीं बातों को रखा था कि मुल्क के संविधान का एहतराम कीजिए जिसकी कसम खा करके आप MP और PM बन रहे हैं, और कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा जो मुल्क के कानून से टकराता हो। अगर मुल्क का कानून आप तोड़ते हैं और अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं तो आपको हिंदुस्तानी कहने का कोई हक नहीं है। मालूम यह हुआ कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कोई हिदायत